سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور آپ کو ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن کرنے کے لیے صحت کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر چکی ہیں، اور ہمیں امید بھی ہے اور جیسے کہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور یقیناً عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو دل کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تنہائی سے باہر نکالیں، اپنے ہمدرد تلاش کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں اور لوگوں کے اچھے ساتھی بن کر رہیں، تو بہت ساری بیماریاں جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو اسٹریس ہوتا ہے یا جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یا دل کے جو امراض ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمدرد ہو اور توجہ دینے والا ہو تو وہ بھی جو ہے نا کم ہو سکتا ہے اور اس کا انسان کی زندگی پرولونگ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گرد مصنوعی حصار بنا رکھے ہیں، اگر وہ کسی سے ملتے ہیں، اگر کسی سے شیئر کرتے ہیں، اگر اس لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو بالآخر وہ حصار گرنے شروع ہو جاتے ہیں، دوری کی دیواریں منہدم ہونے لگتی ہیں، تنہا زندگی کا ازالہ ہوتا ہے اور مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ یہ جو ساتھ مل بیٹھنے سے باہمی قربت و اخلاص پیدا کرنے کا نہایت طاقتور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان جو لوگوں میں آپس میں مل بیٹھنے کی عادت، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے نا سب لوگ مل کے بیٹھیں اور اپنے باتیں شیئر کریں، اپنے اگر کوئی مخلص ہے تو اس سے اپنا راز بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں یا مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں مخلصانہ جذبات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے لیے وہ کام کرنے لگتے ہیں جو عام حالات میں خود اپنے لیے بھی نہیں کرتے ہیں۔ مجلسی اعانت سے، یعنی کہ جو گروپ بندی ہوتی ہے، اس سے اسلوب زندگی میں تبدیلیاں لانا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ جو غذائی احتیاطیں انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی سے ہونے لگتی ہیں۔ ابتداً جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایک گروپ ہوتا ہے، مثلا اپنی ذاتی باتوں کا اظہار کرنے میں متعامل ہوتے ہیں، مگر اجتماعی مجلسوں میں شرکت کرنے سے ایک محفوظ جگہ مل جاتی ہے۔ دراصل ہم اپنے جن مسائل سے الجھتے ہیں وہ بادی نظر میں دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ مشترکہ تجربات پر گفتگو کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مسائل مختلف نہیں بلکہ بہت حد تک یکساں ہیں۔ اکثر لوگ تمام عمر انہی مسائل اور احساسات سے نبردآزما ہوتے ہیں، پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ جس نفرت، خوف اور پریشانی میں گرفتار ہیں وہ ہر ایک کا تجربہ ہے، مگر ہم یہ سمجھ کر کہ یہ صرف ہماری ذات تک ہی محدود ہے اسے چھپاتے ہیں اور وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں جو ہم نہیں ہیں۔ بہرحال مجالس کے شرکاء اس بات کا تہیہ کر لیں کہ باہمی انات، تسلی، حوصلہ افزائی، ہمراضی سے اپنے مسائل حل کریں گے، پابندی سے شرکت کریں گے، دوسروں کی باتوں کو دلچسپی اور دلسوزی سے سنیں گے، کوئی شخص تلخی اور عداوت کا اظہار نہیں کرے گا، خاندانی انات، اعزاء و اقربا سے تعلقات میں استواری رکھیں تو گویا اپنی منزل سر کر لی ہے۔ اپنے عزیزوں سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، کبھی کبھی ملا کریں ان سے، ہفتہ وار ہی ملیں، ایک دفعہ ملیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ آپ میں چینج آئے گا۔ آج کل تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ نیٹ پہ جا کے بھی جیسے اپنے جو آپ کے دور اعزاء اور اقربا رہ گئے ہیں تو ان سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے بھی آپ اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اپنے احساسات و خیالات کو ایک اور چیز سے بھی آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، جس طرح سے اگر آپ کوئی ڈائری لکھتے ہیں، روزانہ ایک کاپی لے لیں، اس کے اندر روزمرہ کے جو اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے، اگر کوئی آپ کو فکر ہے، اگر کسی چیز سے آپ اسٹریس ہیں تو وہ آپ اس میں لکھ دیا کریں، تاکہ اگر آپ لکھ دیں گے تو وہ جو ہے نا آپ کے جو اندر وہ بال اٹھ رہا ہوتا ہے وہ صفحے کے اوپر آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد چاہے یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اگر
آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، پڑھ نہ لے، آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھاڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ آپ کے دل کا بخار، جیسے کہ کرسچن برنارڈ نے کہا کہ ہمارے جسم میں ایک طرح کی، جیسے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بھاپ کے انجن کی طرح ہو جاتا ہے، جب بھاپ نہیں باہر نکلتی ہے تو بہت ساری بیماریاں، کرب اور دل کی بیماریاں اور اسٹریس، ہائی بلڈ پریشر، یہ سب جو ہے نا ہم میں اندر ہی اندر رہتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے کام کریے اور اپنی پریشانیوں کو باہر نکالیے. احساس تنہائی میں کمی نیز ازالہ کرب، جذباتی اور جسمانی بیماریاں جو ہیں، وسیع القلبی، باہمی روابط میں گرم جوشی، خلوص اور قربت، نشاط و انبساط اور امن و چین نصیب ہوتے ہیں. لا تعلقی اور علالتوں میں یعنی بیماریوں میں کمی ہوتی ہے، باہمی یگانگت کی فضا پیدا ہوتی ہے. ایسا احساس ہوتا ہے جیسے انسان مراقبے میں ہوتا ہے اور اپنے اوپر گزرے ہوئے دردناک حادثات و واقعات سے اس کو آسودہ خاطری پیدا ہوتی ہے. اس طرز عمل اعتراف گناہ، اقرار شکست سے دل کی بھڑاس نکلتی ہے، دل ہلکا اور کرب کم ہوتا ہے. یہ طریقہ معمونیت میں اضافہ، عمر طویل عمری اور صحت قلب کے لیے انتہائی مفید ہے. غیر تعلیم یافتہ افراد کو بھی ان طریقوں سے فائدہ ہوتا ہے. جب انہیں صحت افزا اسلوب زندگی کے طریقے بتائے جائیں تو وہ انہیں قبول کر لیتے ہیں. ایک خاتون کا آپ کو واقعہ سناتے ہیں. ایک خاتون جو معمولی تعلیم یافتہ ہے، اس کے 6 بچے ہیں، تمباکو نوشی کرتی ہیں، 42 سال کی عمر میں حملہ قلب ہو چکا ہے. جب انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ مجلسی اس میں کمیونٹی میں حصہ لیں، آپ لوگوں سے گفت و شنید کریں، مخلص افراد ان کی حوصلہ افزائی اور واقف ماہرین مشوروں کے لیے موجود ہوں، تو وہ ہر مجلس میں آنے لگیں. وہ غذائی پرہیز بھی کریں گی. انہیں متنازع فلسفیانہ خیال سے کوئی غرض اور دلچسپی نہیں ہوگی. اگر انہیں فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ ہوا ہے تو شرکت، پرہیز اور احتیاط کرتی رہیں گی اور ان کی زندگی طویل ہو جائے گی اور اپنی بیماریوں سے وہ علیحدہ ہوتی چلی جائیں گی. کسی کے ساتھ صرف ہمدردی کرنا تعصب کا اظہار ہے. گو یہ نیک نیت ہی ایسے ہوتا ہے، مگر اس سے بعد و فراق پیدا ہوتا ہے. اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ تمہارا ہے، میرا نہیں. اس سے دل سوزی اور ہمدردی 2 مختلف باتیں ہیں. دوسرا ناخواستہ رویہ، ناخواندہ مشورہ بھی ہے. یعنی جب کوئی آدمی اپنے مسائل یا مشکلات کا ذکر کرتا ہے تو بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ، اعتراض یا اپنی رائے دے بیٹھتے ہیں، یا اس زمن میں اپنی کہانیاں سنانے لگتے ہیں. کہ جیسے کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے اور اگر وہ یرقان کا مریض ہے یا کوئی اور اس کو بیماری ہے، دل کا مریض ہے، تو 10 کہانیاں اس کو سنا دیں گے. فلاں تو اس کو یہ ہو گیا تھا، وہ تو اسی حالت میں چلا گیا اور بہت احتیاط کی ضرورت. اس قسم کی باتیں جو ہے نا مریض کو اور بیمار ڈال دیتی ہیں. تو دوسرا آدمی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے ایسے مسئلے بیان کریں، بلکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ جو اپنا حال سنا رہا ہے اسے توجہ سے سن لیا جائے. دل سوزی، توجہ کے ساتھ سننا، کسی کے مسائل سننا مہذب اور حوصلہ افزا رویہ ہے، بنسبت ناخواندہ مشورہ دینے کے کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا ڈاکٹر بہتر ہے، کون سی دوا بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کون سی غذا اس کے لیے بہتر ہے. لیکن آپ نے اگر مشورہ دے دیا اور اس نے کھانا شروع کیا، بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. اس لیے اور تلخی بھی پیدا ہو جائے گی، دوری بھی پیدا ہو جائے گی. دیکھو ہمیں فلاں نے یہ مشورہ دیا تھا اور ہماری طبیعت اور خراب ہو گئی. تو ایسا نہیں کریں، مختصر طریقے سے سنیں اور حوصلہ افزائی کریں ان کی. ان مجلسی روابط کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نیا قبیلہ یا برادری وجود میں آ جاتی ہے. اس طرح کی چوپال یا مجالس احباب کی ہر جگہ ضرورت ہے، جو ابتدائی شکل میں مضافات میں اب بھی موجود ہیں، جہاں غیریت کے پردے اٹھا دیے جائیں، نقاب اتار دیے جائیں، فاصلے کم ہو جائیں، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑے جائیں اور جو کچھ آپ ہیں وہ ظاہر ہو جائے. اگر اس مجلس میں کوئی ماہر علم نفس یا کارکن صحت و غذا بھی شریک ہو تو زیادہ مفید ہے. رابطے اور ازالہ تنہائی کے لیے
زمانے قدیم میں ایک طریقہ تھا جیسے خط لکھنا. آج کل تو بڑا آسان ہے ای میل لکھنا اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، ورنہ آپ خط لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے مسائل کو شیئر کریں، اچھے مشورے دیں. اگر اس کا کوئی حل آپ کے پاس ہے، اگر آپ صاحب علم ہیں تو ایک اچھا مشورہ دوسرے کی زندگی بنا سکتا ہے. کہ کیوں بھائی آپ تو ایسے بھی آپ ابتدا کر سکتے ہیں کہ کیوں روٹھے وہ بھائی، کبھی منو گے بھی یا نہیں، اگر نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ لکھو. یہ جو ہے اس طرح کے خطوط آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے. اور اب جو ہے نا اب آپ ای میل کر سکتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پیارے طریقے سے کوئی ای میل لکھ دیں یا کوئی خط لکھ دیں تو اگلا جو ہے نا اس کے دل کی بہت تسلی ہوتی ہے. آپ اپنے دل کی باتیں بھی اس میں لکھ دیں، وہ بھی اپنے دل کی باتیں لکھیں، اور یوں شعر جو ہوتا ہے وہ بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. آپ اپنے مسئلے لکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہو تو وہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں. تو اس طرح سے آپس میں رابطہ رکھنا جو ہے نا بہت سی بیماریوں کو آپ سے دور کر سکتا ہے. اور آج کل جو یہ رابطے ختم ہو رہے ہیں اور لوگوں میں نفرتیں اور جو غصہ اور گرمی اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو ہے نا بیماریوں سے انسان کو قریب لا رہی ہیں، اس کو دور نہیں کر رہی. آپ دیکھیں جن شہروں میں، جن ملکوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے آپس میں نفرتیں ہیں، وہاں آپ دیکھیں بیماریوں کا کتنا زور ہے. لوگ کتنے کرب کے عالم میں وہاں پہ رہتے ہیں، لوگ کتنا اسٹریس میں رہتے ہیں، اور یہی اسٹریس جو ہے نا دل کے دورے کا سبب بن جاتا ہے. لوگ ویسے بھی مارے جاتے ہیں اور یہ بیماریوں کے سبب سے بھی مارے جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریے ایک دوسرے سے ہمدردی، محبت، جیسے کہ دنیا ایک جنت کی طرح سے ہے، دنیا بہت ہی خوبصورت ہے. آپ اپنے رویے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھیں.